ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے کہ میں ہندوستان، تاہم آج کے اس قومی یادگار میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں میں، اداروں، کالجوں اور اسکولوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جشن آزادی کا 77واں جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ اسی دوران ہمیں بھی اپنے اسلحہ مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایسے واقعات اور ظلم ستم کی درد بھری داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر اور اسلاف کو اس بات کا تصور بھی ہوتا تو خدائے پاک کی قسم وہ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان ہندوستان کی آزادی کے جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام اور شیخ الہند کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کی درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آپ کے انگاروں پر نکالا گیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا اور انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن اس 77 سالہ دور میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ ایسے غیر مسالمانہ رویہ اختیار کیے اور ظلم و استبداد کے کون ہتھیار استعمال کیے۔ اس کی درد بھری داستان ہے، سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے زمین ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شبکوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ مسلم پریزیڈنٹ لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں، ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ آزادی چاہیے ہمیں، قرآن کی آزادی چاہیے ہمیں، اپنی جان و مال کی حفاظت چاہیے ہمیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے ہمیں، شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان جیالو، کیا یہ جمہوریت کا امر نہیں، سیکولرزم کا مذاق نہیں، دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں کہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلم پریزیڈنٹ لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟
یہ اسلام میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں، ارباب و اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر مسلم پرسنل لا میں ترمیم ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین ٹوٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بدل نہیں سکتا۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ اس ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے اور مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ہندوستان آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم سے آزاد ہندوستان پر دوستی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ہم ان کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے اسے آباد کیا ہے۔ جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ستم ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو دیا کیا ہے؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، یہ سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے اس ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس بات پر شاہد ہے۔ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی پرسکون عمارت کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رونائی کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔